بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں اور کیا ہم میں سے ہر فرد اپنے ان حقوق کے بارے میں آگاہ ہے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں آج سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ہم ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آج جو ہمارے معاشرے میں افراتفری ہے، انتشار ہے اور مار دھاڑ کی جو سچویشن ہے، یہ فقط اسی وجہ سے ہے کہ ہم تعلیمات اسلام سے دور ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث طیبہ، جس کو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ آپ نے کتاب السلام کے اندر نقل کیا اور تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری کتاب الجنائز میں نقل کیا ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث طیبہ کے راوی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ تو جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون سے حق ہیں کہ جو ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ہیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے پہلا حق یہ ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی کو ملو تو تم اس کو سلام کرو۔ گویا یہ بنیادی حق ہے اور ہر فرد کا دوسرے مسلمان فرد سے متعلق حق ہے۔ جب بھی آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو تو ملاقات میں جو آپ کا انداز ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کے ساتھ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو گویا اس وقت ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، کم از کم میری طرف سے آپ کا مال، آپ کی جان اور آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مال جان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، یہ ہم ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اس مسلم معاشرے کا ہر فرد ایک دوسرے کے لیے یہی جذبات رکھے گا تو یہ معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا، یہ معاشرہ دوسرے معاشروں کے لیے ایک مثال اور نمونہ بن جائے گا۔ تو دوستو، ہم آئیں اپنے معاشرے میں جب بھی ایک دوسرے کو ملیں ہم سلام کو رواج دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم سلام کریں۔ دوسرا حق آپ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی تمہارا بھائی تمہیں دعوت دے تو تم اس کی دعوت کو قبول کیا کرو۔ گویا اسلام میں ایک دوسرے کو دعوت دینے کی ترغیب بھی ہے اور پھر اس کے جواب میں دعوت کو قبول کرنے کی ترغیب بھی ہے۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کریں گے اور ایک دوسرے کی دعوت کو قبول کریں گے تو باہم پیار اور محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ الفت کے جذبات ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت و احترام کا تعلق استوار ہوگا، نفرتیں دور ہوں گی، کدورتیں ختم ہوں گی اور اس معاشرے میں سے بغض و عناد کا خاتمہ ہوگا، کینے اور عداوت کا خاتمہ ہوگا۔
تو دوستو ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں۔